حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید پرستوں کے بادشاہ تھے۔ آسمان نے آج تک آپ جیسا توحید پرست انسان نہیں دیکھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرک و بت پرستی کے تاریک دور میں قیام توحید کا عظیم الشان کام لیا جانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آغاز سے ہی آپ کے دل میں توحید کی محبت اور بت پرستی سے نفرت رکھتی تھی، اور اپنی خاص مشیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی تھیں کہ بوانا وہ بت تھا جس کی قریش بہت تعظیم کرتے تھے، اس کے پاس حاضری دے کر قربانیاں گزارتے اور سال میں ایک دن وہاں اعتکاف کرتے تھے۔ ابو طالب بھی اپنی قوم کے ساتھ وہاں جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتے، مگر آپ انکار کر دیتے، اور ابو طالب آپ سے سخت ناراض ہوتے اور کہتے کہ بتوں سے آپ کی بیزاری کے باعث ہمیں آپ کے بارے میں ڈر ہی رہتا ہے۔ ایک دفعہ اپنی پھوپھیوں کے اصرار پر آپ وہاں چلے تو گئے، مگر سخت خوف زدہ ہو کر واپس آ گئے اور کہا کہ میں نے وہاں ایک عجیب منظر دیکھا ہے۔ پھوپھیوں نے کہا کہ اتنے نیک انسان پر شیطان اثر نہیں کر سکتا، اور پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ نے بتایا کہ جو ہی میں بت کے قریب جانے لگتا تو سفید رنگ اور لمبے قد کا ایک شخص چلا کر کہتا کہ اے محمد پیچھے رہو اور اس بت کو مت چھو۔ بعد میں پھوپھیوں نے بھی بتوں کے پاس جانے کے لیے یہ اصرار چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو ایسی مشرکانہ رسوم سے محفوظ رکھا۔ بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سفر شام کے دوران عیسائی راہب بحیرہ سے ملاقات ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایک سوال پر فرمایا تھا کہ مجھ سے لات اور عزا بتوں کے بارے میں مت پوچھو، خدا کی قسم ان سے بڑھ کر مجھے اور کسی چیز سے نفرت نہیں۔ نبی کریم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال تجارت لے کر جب ملک شام گئے تو سودا فروخت کیا۔ کسی شخص نے اس دوران آپ سے لات اور عزا کی قسم لینا چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی آج تک ان بتوں کے نام کی قسم نہیں کھائی اور نہ کبھی ان کی طرف توجہ کی ہے۔ الغرض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بچپن سے ہی اپنے خالق و مالک کی محبت بھر دی گئی۔ عبادت اور ذکر الہی سے آپ کو خاص قسم کا شغف تھا، خلوت پسند تھی۔ عین عنفان شباب میں آپ کو نیک اور سچی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ جوانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال غار حرا میں ایک مہینے کے لیے اعتکاف فرمایا کرتے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جاہلیت میں قریش کی عبادت کا یہ ایک طریق تھا، جب آپ کا یہ اعتکاف ختم ہوتا تو واپس آ کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر گھر تشریف لے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ہوئی تو یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں آپ غار حرا میں اعتکاف فرما رہے۔ اس زمانے میں مکے میں گنتی کے چند لوگ توحید پرست باقی رہ گئے تھے جو دین ابراہیمی پر قائم تھے۔ ان میں سے ایک قابل ذکر شخص زید بن عمر تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات مکے کے قریب بلدہ بستی میں ہوئی۔ مشرکین کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کھانا پیش کیا گیا۔ آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر زید کو کھانا پیش کیا گیا تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر کھانے سے انکار کیا کہ تم لوگ اپنے بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے ہو، اس لیے میں ہرگز تمہارا کھانا نہ کھاؤں گا سوائے اس کھانے کے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمر قریش کا ذبیحہ حرام سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ بکری پیدا کرنے والا تو خدا ہے، اس کے لیے گھاس اگانے والا بھی وہی ہے، پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کا آغاز ہی بنیادی طور پر توحید کے پیغام سے ہوا۔ پہلے محض اقرا کے الفاظ پر آپ رکتے رہے، مگر جب کہا گیا اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی اپنے اس پیدا کرنے والے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، تو بے اختیار آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، کیونکہ آپ تو پہلے ہی اپنے خالق و مالک پر فدا تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت الہی کے نظارے دیکھ کر مکے کے لوگ سچ ہی تو کہتے تھے، عاشقہ محمد ربہ، کہ محمد تو اپنے رب پر عاشق ہو گیا ہے، اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ
اپنے رب کے سچے عاشق تھے۔ آپ کی محبت کا اظہار نمازوں، عبادات، دعاؤں اور ذکر الہی سے خوب بیان تھا۔ رسول اللہ کی محبت الہی کا یہ حال تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ دعا بڑے شوق سے اپنی دعاؤں میں شامل کرتے تھے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس کی محبت بھی جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں تجھ سے ایسے عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ، اپنی اتنی محبت میرے دل میں ڈال دے جو میری اپنی ذات، میرے مال، میرے اہل اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہو۔ مگر محبت الہی کی جو دعا آپ نے سکھائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے کہیں جامع اور فصیح و بلیغ ہے۔ آپ اپنے مولا کے حضور عرض کرتے، اے اللہ، مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت جس کی محبت مجھے تیرے حضور فائدہ بخشے۔ اے اللہ، میری دل پسند چیزیں جو تو مجھے عطا کرے ان کو اپنی محبوب چیزوں کے حصول کے لیے قوت کا ذریعہ بنا دے، اور میری وہ پیاری چیزیں جو تو مجھ سے علیحدہ کر دے ان کے بدلے اپنی پسندیدہ چیزیں مجھے عطا فرما دے۔ جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز سے ہی پیار ہو جاتا ہے۔ جب سال کی پہلی بارش ہوتی تو رسول اللہ اسے ننگے سر پر لیتے اور فرماتے، ہمارے رب سے یہ تازہ نعمت آتی ہے اور سب سے زیادہ برکت والی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات اور اعمال پر توحید کی گہری چھاپ تھی۔ آپ نماز کا آغاز ہی اس دعا سے کرتے تھے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے موحد ہو کر اپنی تمام توجہ اس ذات کی طرف پھیر دی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔